वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस का दौरा, मार्का हक में भारतीय तैयारे गिराने वाले शाहीनों से मुलाकात की। आर्मी चीफ और एयर चीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत दीगर वज़ीर भी हमरा थे। किसी से सीज फायर की दरख्वास्त नहीं की, हमने किसी को नहीं कहा कि जाकर उन्हें रुकवाएं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सुबह 6 बजे कॉल आई कि भारत सीज फायर चाहता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, मार्का हक से मुतल्लिक आगाह किया। बताया 9 मई को मीटिंग हुई कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। बहादुर पाक फ़ज़ाई ने भारत के 5 तैयारे और 1 UAV को मार गिराया। अल्लाह के फजल से हमारे एक भी तैयारे को नुकसान नहीं पहुंचा। पाकिस्तान ने आलमी क़वानीन के तहत अपने दिफा में भारत को फौरी जवाब दिए। इस बार दुनिया में भारत का बयानिया नहीं बिका। मार्काए हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। यौम तशक्कुर पर दिन का आगाज मस्जिदों में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। विफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गाज की तब्दीली की तकरीब भी होगी। परचम कुशाई की तकरीबात, यादगार शहादा पर फूल रखे जाएंगे। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब कल रात पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी तकरीब का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान की रवायती दिफाई सलाहियत भारत को रोकने के लिए काफी है। पाकिस्तान अपने जौहरी हथियारों से मुतालिक भारत के वज़ीर दिफा के बयान की शदीद मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने कहा, पाकिस्तान की मुअस्सर दिफाई सलाहियत देखकर भारतीय वज़ीर दिफा को मायूसी का सामना करना पड़ा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह भी कहा, भारत में जौहरी और ताक़ार मवाद की बार बार चोरी के वाक़यात पर IAEA को तशवीश होनी चाहिए। आर्मी बरादरी को भारत से एटमी मवाद की स्मगलिंग के वाक़यात पर तशवीश होनी चाहिए। पाकिस्तान ने भारत में एटमी मवाद की चोरी और स्मगलिंग के वाक़यात की जामी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया और अपील की कि भारत अपनी जौहरी तंसीबात और हथियारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्तों का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान सीज फायर के बाद तीसरा राब्ता हुआ। ज़राए का कहना है जंगबंदी को मुस्तहकम करने पर बातचीत की गई। सीज फायर बरकरार रखने के लिए मजीद मुस्बत इक़दाम पर इत्तफाक किया गया। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के दौरान फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट को निशाना बनाने की वीडियो जारी। 10 मई का दिन भारतीय तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, जब पाकिस्तान ने फतह 1 और 2 से पठानकोट एयरबेस पर कामयाब हमले किए। भारत की अहम तंसीबात को राख का ढेर बना दिया। कामयाबी से दुश्मन की अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर से फोन पर गुफ्तगू, मौजूदा सूरत हाल में यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज बयानात पर तशवीश का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए जंगबंदी पर इत्तफाक और इसे बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। जम्मू और कश्मीर तनाज़ा जुनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। इसे सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। सदर इल्हाम अलीयफ ने पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं, जंगबंदी और मफाहमत का खैर मकदम करते हैं। I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. भारत में आईफोन ना बनाएं, अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं। ट्रंप की एप्पल के CEO को तंबीह। दोहा में कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू करते हुए टिम कुक को मुखातिब करके कहा, आप मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे बिजनेस करते हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कंपनी भारत में, हमें वहां आपकी तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं। भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। हमने बरसों तक चीन में कायम आपकी फैक्ट्रियों को बर्दाश्त किया है।
اب ہم نہیں چاہتے کہ آپ اپنی فیکٹریاں انڈیا میں بنائیں۔ الودید ایئر بیس پر امریکی فوجیوں سے خطاب، کہا پاک بھارت کشیدگی رکوا دی، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ دونوں ملکوں سے یہ کہا تناؤ کم کریں، ہم تجارت کرتے ہیں، ہماری بات پر پاکستان اور بھارت بہت خوش ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ قطر کا دورہ مکمل کر کے متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ دھرتی ہماری ہے، آخری دم تک اس کا دفاع کرتے رہیں گے، اور آپ اور میں اس بات پہ کھڑے ہیں چٹان کی طرح کہ ہم دشمن سے نہیں جھکیں گے، نہیں ڈریں گے۔ پاکستان کے لیے لڑیں گے اور ڈٹے رہیں گے، آخری دم تک پاکستان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ صدر آصف زرداری کا پیپلز پارٹی کے یوم تشکر کی تقریب میں ویڈیو پیغام، کہا ہماری بہادر فوج نے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا، پوری قوم اور افواج کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سندھ حکومت کا شہداء کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ بھارتی جارحیت میں زخمی ہونے والوں کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا پاک افواج نے پھر ثابت کر دیا وہ ملک کے دفاع کے لیے ہر دم تیار ہیں، جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال لیں گے۔ شرجیل میمن بولے ہمارے شاہینوں نے ہمت اور جذبے کے ساتھ بھارت کو دھول چٹائی، بھارت کا ایشین ٹائیگر بننے کا خواب پاکستان نے چکنا چور کر دیا۔ امت شاہ نے پہلگام واقعے سے 1 ہفتہ قبل چیک پوسٹیں ختم کرنے کا حکم دیا۔ مودی کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر سابق بھارتی فوجی کے دھماکہ خیز انکشافات، کہا پہلگام میں آرمی، CRPF اور BSF کی 3 چیک پوسٹیں تھیں، پہلگام میں بغیر تفتیش داخلہ ناممکن ہے، فوجی بھی تلاشی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ نریندر مودی، امت شاہ اور RSS پہلگام جیسے جعلی حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ بھارت کے ساتھ سرحدوں کی نہیں نظریات اور جذبے کی جنگ تھی، ملک کی سلامتی کے لیے سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا نفرت کی سیاست نے ملک کو کچھ نہیں دیا، نفرت کی سیاست ختم ہوئی تو ملک ترقی کر رہا ہے۔ گزشتہ کئی سال سے بجلی کے بل زیادہ آ رہے تھے کیونکہ ملک میں نااہلوں کی حکومت تھی، بجلی کی قیمتیں اب کم ہوتی جا رہی ہیں، اس بار بل بھی کم آئیں گے۔ جو کہتے تھے پاکستانی معیشت ڈیفالٹ کر جائے گی، آج وہی کہہ رہے ہیں پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ سیز فائر کے بعد مریم نواز کی ڈرامے بازیاں پھر شروع ہو گئیں۔ جنگ کے دنوں میں باپ بیٹی منظر سے غائب تھے، مودی سے دوستی کے باعث لفظ لیے تھے، اب یوں لگ رہا ہے جیسے رافیل انہوں نے گرایا ہو۔ بیرسٹر صاحب کے طنز آباد، عظمہ بخاری نے کہا جنگ کے دنوں میں مریم نواز نے سب سے متحرک وزیر اعلیٰ کا کردار ادا کیا، پنجاب کے عوام میں جذبہ حب الوطنی جگایا۔ جب ڈرونز گر رہے تھے تب مریم نواز نے سول انتظامیہ کو متحرک رکھا۔ علی امین گنڈا پور تو جنگ کے دنوں میں اڈیالہ جیل کے چکر کاٹتے رہے۔ بھارت نے فنڈنگ کر کے 9 مئی کرایا تھا، بھارت نے یہ فنڈنگ 6 مئی کے حملے کے لیے کی تھی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں بھارت سمجھ رہا تھا اس نے پاکستانی قوم کو تقسیم کر دیا، نوجوانوں نے بھارتی منصوبہ ناکام بنا کر اسے بتا دیا ہم ایک ہیں، خطے میں برابری کی بنیاد پر توازن قائم ہو چکا ہے۔ پاکستان سے شکست کے بعد بھارت کو ایک اور دھچکا، چینی حکومت نے زنگنون کے علاقوں کو چینی نام دینے کو اپنی خود مختاری قرار دیا۔ چینی وزارت خارجہ کہنا ہے زنگنون تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے، ان مقامات کو چینی نام دینا ہمارے اندرونی معاملات میں شامل ہے۔ بھارت زنگنون کو اروناچل پردیش کے نام سے اپنا حصہ قرار دیتا ہے، چین اس علاقے کو جنوبی تبت کے علاقہ تصور کرتا ہے۔ آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی، پاک افواج کا خصوصی نغمہ جاری، ISPR سے جاری نغمے یلغار کے بول لہو گرما دینے والے ہیں، نغمے میں پاک فضائیہ کی کامیابی کو سراہا گیا ہے۔
ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم پر 5 ملزمان کے خلاف مقدمات درج۔ عادل راجہ، موہت پیرزادہ، محمد عمر، نذیر بٹ اور احمد نورانی نامزد۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا کہنا ہے ملزمان سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں ملوث ہیں۔ انہوں نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد شیئر کیا۔ ملزمان نے انتشار، بے چینی اور ریاست کے خلاف بد اعتمادی کی کوشش کی۔ بہت اچھی آپ کی ARY کی ایک ایفرٹ ہے، زبردست ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا۔ آپ ایک بچے کو سیم ڈے میں ڈبل ایگزام کی تیاری کا کہتے ہیں تو وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتا، اور پھر جب ایسی آپ ڈیٹ شیٹ ڈیزائن کریں گے بچے پہلے دن سے ہی جو ہے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اس کو ری شیڈول کیا جائے۔ پیسے بچانے کے لیے اے اور او لیولز کے ایک دن میں 2 پیپرز لیے جا رہے ہیں جس سے بچے دباؤ کا شکار ہیں۔ صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کاشف مرزا کہتے ہیں بچوں کا مطالبہ ہے امتحانات ری شیڈول ہونے چاہیے، اربوں روپے کما رہے ہیں، نظام بہتر کرنا چاہیے، پیسے بچانے کے لیے بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلیں۔ ترجمان کیمبرج یونیورسٹی پریس اینڈ اسیسمنٹ عظمیٰ یوسف کہتی ہیں 18 مہینے پہلے شیڈول شیئر کیا جاتا ہے، اگر پرچوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم بچوں کو پیپر کے دوران بریک دیتے ہیں۔ آن لائن چائلڈ ہراسانی کے واقعات پر فوری اور سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ غیر قانونی امیگریشن پر قابو پانا ترجیح ہے۔ رپورٹ کیے گئے افراد کو 5 سال کے لیے PSL میں شامل کر دیا۔ وفاق کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو۔ UK پاکستان سیریس کرائم اینڈ لا انفورسمنٹ پروگرام اور وزارت داخلہ کے افسران کی شرکت۔ مختلف ممالک کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی تفصیلات وزارت خارجہ نے قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ اسحاق ڈار نے تحریری جواب میں بتایا مختلف ممالک کی جیلوں میں 23,456 پاکستانی قید۔ We are very, very clear that this has to be done and this has to be done soonest، اور ہم اس کو پوری طرح اس کو سپورٹ کریں گے۔ فورن فائنینسنگ، PSDP، whatever it takes, this has to be done۔ جو بھی کرنا پڑا کریں گے۔ سکھر کراچی موٹر وے منصوبے کو بجٹ میں شامل کریں گے۔ وزیر خزانہ نے ایوان میں پیپلز پارٹی ارکان کو یقین دہانی کرا دی، کہا سکھر کراچی لائف لائن منصوبہ ہے، اس پر وزیر منصوبہ بندی سے بات کریں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پیپلز پارٹی ارکان کا احتجاج۔ نوید قمر نے کہا ہمارا اعتراض اس بات پر نہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے یا نہیں، اعتراض یہ ہے کہ منصوبہ PSDP میں کیوں شامل نہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ریل اسٹیٹ پر کیپٹل گین ٹیکس بڑھانے پر غور۔ پراپرٹی کی فروخت پر کیپٹل گین ٹیکس کی شرح 20% اضافے سے 35% تک جا سکتی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات کے پہلے روز 2 سیشن ہوئے۔ ٹیکس ٹو GDP کا ہدف 11% رکھنے پر مشاورت کی گئی۔ زرعی خود کفالت کے حصول کے لیے زراعت کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ معیشت کی فوری ترقی کے لیے زرعی شعبے کی وسیع استعداد کو بروئے کار لائیں گے۔ وزیر اعظم کا زرعی شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس سے خطاب، کہا اللہ نے پاکستان کو زرخیز زمین، قابل زرعی ماہرین اور محنتی کسانوں سے نوازا۔ کسانوں کو آسان شرائط پر زرعی قرضوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ملک میں زراعت کے ساتھ ساتھ جنگلات کو بھی فروغ دیا جائے۔ جنگلات کا فروغ ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔